مرشد اردو سے خوش آمدید۔ اقبالیات کے اندر فکر اقبال کا تخلیقی دور، فکر اقبال کے تخلیقی ادوار ہم پڑھ رہے تھے۔ آج اس سلسلے کا اگلا لیکچر ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ فکر اقبال کا تخلیقی دور 1924 تا 1930۔ اقبال نے 1922 میں ایک مضمون دا آئیڈیا آف اجتہاد ان دا لاء آف اسلام لکھا، جو حبیبیہ ہال لاہور میں ایک جلسے میں پڑھا گیا۔ اس مضمون پر بعض حلقوں کی طرف سے سخت نکتہ چینی ہوئی۔ اقبال نے مضمون کی اشاعت روک لی اور اس مسئلے پر مزید غور و فکر کرنا اور علماء سے مشورہ لینا شروع کیا۔ یہاں سے اقبال کی اس ذہنی سوچ کا آغاز ہوا جو چند سال بعد خطبات کی صورت میں سامنے آئی۔ عزیز طلبہ، خطبات الیہ کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، یا ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس۔ 2 ستمبر 1925 کے ایک خط میں اسلامی فقہ کی تشکیل نو اور قرآنی نقطہ نگاہ سے جدید مسائل زندگی پر تنقید کی ضرورت کا احساس دلاتے ہوئے کہتے ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص اس وقت قرآنی نقطہ نگاہ سے زمانہ حال کے جورسپروڈنس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر احکام قرآنیہ کی ہدایت کو ثابت کرے گا، وہی اسلام کا مجدد ہوگا۔ اور اگر آپ اس وقت روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ غور کریں تو شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کا جو رہا ہے وہ بھی شریعت بینچ اور شریعت اپلیٹ بینچ اور شریعت کورٹس کے حوالے سے، اسی طرح جو ہے وہ حضور ضیاء الامت کا جو نقطہ نگاہ اور حضور ضیاء الامت کی جتنی بھی جو ہے نا وہ جد و جہد رہی ہے، کاوش رہی ہے، تجدید رہی ہے، وہ بھی اسی شریعت کورٹس کے حوالے سے، اور ان کے جو ہے نا وہ کئی کتب اس پر جو ہے نا وہ گواہ ہیں۔ اور اسی طرح سے دور حاضر کے عظیم مجدد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، اگر آپ ان کا نچوڑ نکالنا چاہیں کہ انہوں نے تجدید کیا کی ہے، تو جو یہ حکیم الامت علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری فرما رہے ہیں کہ جورسپروڈنس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر احکام قرآنیہ کی ہدایت کو ثابت کرے گا۔ آپ اگر غور کریں تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو سب سے یونیک کام ہے وہ اس کے اندر ہے، اور اس جو ہے وہ کے تحت ہے۔ اور اگر آپ ان کو جو ہے نا وہ ان کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں یا ان کی جو ہے نا وہ تجدیدی خدمات کو جو ہے وہ، نو ڈاؤٹ ہمیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں ان سے ایک سے زائد اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو بات لکھی ہے حضور حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے جو یہ بات لکھی ہے، اور اس بات کے اس پہلے پورشن کی وجہ سے ہی انہوں نے حضور قائد اعظم کے ساتھ بھی اتفاق کیا تھا کہ حضور قائد اعظم بھی جو ہے نا وہ لیجسلیشن اور لیجسلیٹو جو اتھارٹی تھی قرآن کی، اس کے اوپر جو ہے وہ کما حق کو جو ہے وہ حکیم الامت علامہ محمد اقبال سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بالکل جو ہے نا وہ ایک پیج پر تھے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھیں تو آپ کو یہ تینوں شخصیات جو ہے وہ ایک ہی پیج پر نظر آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کوئی بھی دھرنا اگر ہم اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کے اندر آئین اور قانون، یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ بڑی واضح انداز میں ہمیں ملتی ہیں، اور اس کو پھر قرآن و سنت سے جو ہے نا وہ تعبیر کرنا، اور قرآن و سنت سے اس کی جو ہے نا وہ ان کی ایک بہت ہی اہم کتاب جو ہے وہ الحکم الشرعی جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس کی بابت اور بہت سارا جو ہے نا، یہ میں اسٹوڈنٹس کو ریفرنس کے طور پہ جو ہے نا وہ ساتھ بک جو ہے وہ دے رہا ہوں، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ اس کو جان سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہی اسلام کا مجدد ہوگا، اور بنی نوع انسان کا سب سے بڑا خادم بھی وہی شخص ہوگا۔ قریباً تمام ممالک میں اس وقت مسلمان یا تو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں یا قوانین اسلامیہ پر غور و فکر کر رہے ہیں، سوائے ایران و افغانستان کے۔ مگر ان ممالک میں بھی امروز فردہ یہ سوال پیدا ہونے والا ہے، مگر افسوس ہے کہ زمانہ حال کے اسلامی فقہا یا تو زمانے کے میلان طبیعت سے بالکل بے خبر ہیں یا قدامت پرستی میں مبتلا ہیں۔ ایران میں مجتہدین شیعہ کی تنگ نظری اور قدامت پرستی نے بہاء اللہ کو پیدا کیا، جو سرے سے احکام قرآنی کا ہی منکر ہے، اور ہندوستان میں
عام حنفی اس بات کے قائل ہیں کہ اجتہاد کے تمام دروازے بند ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم کو یہ کہتے سنا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا نظیر ناممکن ہے، غرض کہ یہ وقت عملی کام کا ہے، کیونکہ میری رائے ناقص میں مذہب اسلام اس وقت گویا زمانے کی کسوٹی پر کسا جا رہا ہے، اور شاید تاریخ اسلام میں ایسا وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ ان احساسات کے ماتحت اقبال مسائل تمدن پر اسلامی نقطہ نگاہ سے غور و فکر کرتے رہے اور 1928 میں 3 خطبات لکھے گئے جو جنوری 1929 میں مدارس میں دیے گئے۔ 3 مزید خطبات 1929 میں تیار ہوئے اور نومبر 1929 میں علی گڑھ میں دیے گئے۔ 1930 میں یہ 6 انگریزی خطبات کتابی صورت میں شائع ہوئے۔ ان خطبات کے مخاطب بقول اقبال زیادہ تر وہ مسلمان ہیں جو مغربی فلسفے سے متاثر ہیں اور اس بات کے خواہش مند ہیں کہ فلسفہ اسلام کو فلسفہ جدید کے الفاظ میں بیان کیا جائے۔ اقبال کی اس دور کی شعری تخلیق زبور عجم ہے جو 1927 میں شائع ہوئی۔ یہ ایک لحاظ سے اہل مشرق کے لیے سوز و ساز اور لذت غم کی کیفیات سے بھرپور پیام حیات ہے۔ اپنی اس فارسی تخلیق کا ذکر اقبال نے اپنے ایک اردو شعر میں یوں کیا: اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغانے نیم شبی بے نوائے راز نہیں، فغانے نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ زبور عجم کا تعارف اقبال ہی کے لفظوں میں یوں ہے، اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں انسان کا راز و نیاز خدا کے ساتھ، دوسرے حصے میں آدم کے خیالات آدم کے متعلق، طرز دونوں کی غزلیات کے موافق یعنی الگ الگ غزل نما ٹکڑے ہیں۔ تیسرے حصے میں مثنوی گلشن راز محمود شبستری کے سوالوں کے جواب ہیں۔ اس کا نام میں نے مثنوی گلشن راز جدید تجویز کیا ہے۔ چوتھے حصے میں یہ جو ہے نا وہ حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں۔ چوتھے حصے میں یعنی اس کو یہ منسوب اقبال رحمہ اللہ ہوں گے۔ چوتھے حصے میں ایک مثنوی ہے جس کا نام میں نے بندگی نامہ تجویز کیا ہے۔ مثنوی کا مضمون یہ ہے کہ غلامی کا اثر فنون لطیفہ مثلاً موسیقی و مصوری وغیرہ پر کیا ہوتا ہے۔ اس کو دہرا رہا ہوں جی، مثنوی کا مضمون یہ ہے کہ غلامی کا اثر فنون لطیفہ مثلاً موسیقی و مصوری پر کیا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں برصغیر کے سیاسی مسئلے کے حل کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں۔ سائمن کمیشن کی سفارشات کے بعد لندن میں گول میز کانفرنسوں کا سلسلہ نومبر 1930 سے شروع ہو رہا تھا۔ اقبال اس اہم سیاسی منظر میں دلچسپی لیتے ہیں اور آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ الہ آباد میں 29 نومبر 1930 کو اپنے صدارتی خطبے میں مسائل عصری کے حوالے سے قوم و وطن کے جدید تصورات کا اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہیں۔ برصغیر میں اسلامی مملکت کے قیام کا تخیل پیش کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر خود اختیاری حاصل کرے، خواہ اس کے باہر۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اب یہ یہاں پر جو مذکور ہوا ہے اس کی وجوہات یہ ہیں، چونکہ اگر ہم جو ہے وہ صوفی اقبال رحمہ اللہ کے سیاسی منظرنامہ کو سامنے رکھیں تو یہ دور وہ تھا کہ اس دور کے اندر یہ سیاسی جو ہے وہ داؤ پیچ چل رہے تھے، اور یہ داغ بیل جو چل رہی تھی جس کی بابت انہوں نے حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ بعد میں پھر ہم نے اس کو خواب اور پھر اس کی ریسرچ اور اس کے پھر بلو پرنٹس پاکستان کے یا خال و خط کہہ لیجئے، اس کو سامنے رکھ کے ہم نے اس کو جو ہے نا وہ تعبیر کیا، تو اس کی جو ہے وہ داغ بیل یہاں سے پڑی۔
اس دور کے اندر۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آج کا لیکچر ہم یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر کے اندر ہم جو ہے وہ فکر اقبال کا تخلیقی دور، اس کا اگلا حصہ جو ہے نا وہ جانیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کو ڈیٹیل سے کریں گے۔ اور اگلا ٹاپک ہمارا جو چلے گا وہ فکر اقبال کا تخلیقی دور سن 1930 سے 1934 عیسوی تک ہے، اور اس کو ہم جو ہے وہ تفصیل سے کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ عرض یہ ہے کہ اگر انگلش لیکچر کے لیے، اگر آپ انگلش لٹریچر کے لیکچرز ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمارا چینل مینٹور انگلش سبسکرائب کیجئے۔ اردو لیکچرز اور اقبالیات کے لیے مرشد اردو سبسکرائب کیجئے، اور اسی طرح ہمارے جو اسلامیات اور دینیات کے لیے جو ہمارا چینل ہے جامع دارالعلوم شیخ الاسلام، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیجئے۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.